جس نے سوال پوچھا بڑے درد دل سے پوچھا، اس نے کہا جی الجھاؤ سا پیدا ہو گیا ہے، حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں، اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح نا کوئی میلہ سا لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، تو بتائیں کس عالم کی بات سنیں، کس کے پیچھے چلیں؟ تو میں دو باتیں صرف آپ کو عرض کرتا ہوں آج اس خوبصورت جگہ پہ، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں، اور کئی دفعہ اپنی نیت کو حاضر کر کے ٹھیک کر کے رضا الہی کے لیے عرض کرتا ہوں، اس عالم کی بات سنیں جو صحیح العقیدہ ہو، نہ خارجی ہو نہ رافضی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور اسلام کا جو خوبصورت ایک ویژن ہے امت وسط ہونے کا، وہ والے نظریات رکھتا ہو جو امت مسلمہ کے نظریات چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو اس کی پوری پابندی ہو، اس شخص کی بات سنیں، اور دوسری بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ ایک تو عقیدہ مضبوط ہو جس آدمی کا، مضبوط عقیدہ، اس کی بات سنیں، اور دوسری بات میں آپ کو احیاء العلوم میں امام غزالی نے ایک حدیث لکھی ہے، میں آپ کو وہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھنا، اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کے 5 چیزوں میں داخل کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک سے نکال کے یقین کی طرف لے آئے۔ جس کے پاس بیٹھو تو ایمان مضبوط ہو، توکل مضبوط ہو، اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہو، حضور کی غلامی مضبوط، صحابہ اور اہل بیت کا عشق مضبوط، جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں یقین کامل کی دولت ملے، اس عالم کے پاس بیٹھنا۔ اور فرمایا دوسرا وہ تمہیں ریاکاری سے نکال کے اخلاص کے زمرے میں لے آئے، اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے دلوں سے دنیا کی خواہش نکال کے، اور تمہارے دل میں تمہارے رب جو تمہیں آخرت میں چیزیں دینے والا ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دے، وہ تمہیں نکال دے۔ یعنی وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے، اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں تکبر سے نکال کے عاجزی کی طرف لے جائے۔ اور پانچواں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دشمنی سے نکالے اور خیر خواہی کی طرف لے جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے عداوتیں نہ بڑھے بلکہ تمہارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ۔ یہ 5 چیزیں خود رسول کریم نے بیان فرمائی۔ وعارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک اژدہا بہت بڑا تھا، سانپ، تو وہ ایک ریچھ کو کھینچ رہا تھا، ایک آدمی کی نظر پڑی کہ وہ ریچھ کو تو وہ مار ڈالے گا، اس نے کوئی ڈنڈا پکڑا، کوئی ایسی چیز لی جس کو مارا تو وہ ریچھ کو اس نے چھڑوا لیا اس سے۔ اب وہ جو ریچھ تھا نا اس کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو میرا محسن ہے، وہ بس اس کے پیچھے پیچھے دم ہلا رہا ہے، جدھر جا رہا ہے ادھر ہی جا رہا ہے، جدھر جا رہا ہے ادھر ہی جا رہا ہے۔ اس کو ایک سیانہ بندہ ملا، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، ریچھ تیرے پیچھے پیچھے؟ اس نے کہا میں نے اس پر ایک احسان کیا، اس کو اژدہا کھینچ رہا تھا، لے جا رہا تھا، مار رہا تھا، میں نے چھڑوایا، اس دن سے میرا غلام میں بے دام بن گیا، پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اس نے کہا میں ایک تجھے بات بتاؤں، تو نے احسان بھی کیا ہے ٹھیک ہے، یہ تیرا مخلص بھی ہے ٹھیک ہے، تیرا خدمت گزار بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک جانور ہے اور نادان جانور ہے، جانور کی دوستی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ پیارا بھی ہے مخلص بھی ہے پر دوستی کے قابل، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ کہتے ہیں میری سگی بہن کا بیٹا ہے پر تیری بیٹی کے قابل نہیں، وہ نہ بیٹی کو جھونک آگ میں، وہ میرے سگے بھائی کا بیٹا اور ٹھیک ہے پر تو کرنا پیار بھائی کے ساتھ جتنا مرضی کرنا ہے، اس بیٹی کی غلطی کیا ہے بیچاری کی؟ تو ایک بد اخلاق اور بد کردار کے ہاتھوں اس کو ساری زندگی کے لیے تکلیف دے رہا ہے۔ تو مجرم ہے ابا ہو کے، تو ظالم ہے، تو کہتا میرا پیار ہے، تیرا پیار ہوگا، پیار ہونا اور بات ہے، اور کسی کا بیٹی کے قابل ہونا اور بات ہے۔ سمجھتے نہیں لوگ چیزوں کو، میرا پیار ہے، کیا معنی ہے اس بات کا؟
میں کہہ رہا ہوں وہ مخلص بھی ہے، قابل بھی ہے، پر درویش کہنے لگے ریچھ تیرا تابع دار بھی ہے، مخلص بھی ہے، پر دوستی کے قابل ہے۔ اس نے کہا تو جلتا ہے مجھ سے، ایک اتنا بڑا جانور میرے پیچھے پیچھے دو میں ہلا رہا ہے تو تجھے حسد ہوا، جلنے لگ گیا ہے، جل رہا ہے تو، میری شان و شوکت دیکھی نہیں جا رہی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں اپنا جو مجھے سمجھائے ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب وہ سو رہا تھا، اس کے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی کوشش کی ریچھ نے مکھی اڑانے کی، پر مکھی اڑ نہیں رہی تھی، کر پیار ہی رہا تھا، مخلص بھی تھا، محبت بھی کرتا تھا، اس نے پیار ہی کیا، ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے نہ تو مکھی پہ مارا، لیکن مکھی پہ مارا تو بندہ بھی مر گیا۔ اب وہ شخص وہاں آیا اور آ کے رویا، کہنے لگا اسے سمجھ نہیں آئی کہ محبت اور ہوتی ہے، قابلیت اور ہوتی ہے، اخلاص اور ہوتا ہے، قابلیت اور ہوتی ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے نا باز رکھا ہوا تھا اور بڑا پیار کرتا تھا اس سے۔ اب جو باز ہوتا ہے نا، اس کے ناخن لمبے ہوں تو پھر وہ شکار کر سکتا ہے، اس کے پر بھی تھوڑے بڑے بڑے ہوں تو پھر ہی وہ سجدہ ہے۔ تو بادشاہ نے رکھا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، پیار کرتا تھا اس کے ساتھ۔ تو ایک دن وہ باز اڑ گیا، بے وفائی کر گیا۔ اس نے کہا شاید میں یہاں قیدی ہوں۔ وہ اڑ کے نہ تو ایک بوڑھی خاتون کے گھر میں چلا گیا، تو اس بوڑھی خاتون نے اسے پکڑا تو بڑا سخت پیار کیا اس بوڑھی نے اس سے، خالص محبت کی۔ کہنے لگے دیکھو کتنی زیادتی کی ہے کسی نے، کتنے بیچارے کے ناخن لمبے لمبے ہیں، کبھی کسی نے کاٹے ہی نہیں۔ محبت کی، پیار کیا، مخلص تھی۔ اس نے کینچی پکڑی یا کوئی ایسا آلہ جس سے تو سارے اس کے ناخن کاٹ دیے۔ پھر کہنے لگی دیکھو کتنا بیچارے پر بوجھ ہے، اتنے اتنے بڑے پر ہو گئے، کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس کے پر کاٹ دیے جائیں، ذرا صفائی ہو جائے۔ پھر اس نے اس کے پر کاٹ ڈالے، اس نے پیار کیا۔ لیکن عارف رومی رو کے کہتے ہیں اس محبت میں پر کٹ گئے، شکار کی صلاحیت چلی گئی۔ اس نے پیار کیا، لیکن وہ باز وہاں رو پڑا اور رو کے کہنے لگا اماں یہ تو نے پیار کیا ہے، مجھے ناکارہ کر دیا، تو اڑنے والا ہوں میں تو بیٹھ سکتا ہی نہیں، اور مجھے بے پر کر دیا تو نے، یہ پیار ہے؟ محبت، پیار، خلوص، اس میں بھی تو قابلیت اور اہلیت کی ضرورت ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں پھر وہ وہاں رویا، رو کے کہنے لگا کاش کبھی میرا مالک مجھے مل جائے نا، اسے سلیقہ آتا تھا مجھے سنبھالنے کا، کیا کیا میرے ساتھ، اتنا جبر۔ فرماتے ہیں وہ بادشاہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا، اور جب گلی سے اس بادشاہ نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزرا تو اس کی آواز اس باز نے سنی تو وہ چیخا۔ بادشاہ نے اس دروازے پہ دستک دی، اندر وہ باز تھا۔ اماں نے بلایا تو باز پھر زور سے رویا، کہنے لگا میں سمجھتا تھا کہ تو جو میرے ساتھ کر رہا ہے یہ محبت نہیں ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے کی تو محبت ہی تھی، پر میرے پاڑی کاٹ ڈالے سارے۔ اس کی محبت نے میری آزادی چھین لی، اس کی محبت نے میری صحت چھین لی۔ قابلیت اور ہے، اخلاص اور محبت اور ہے، مخلص ہونا بھی بڑی بات ہے اور محبت کرنا بھی بڑی بات ہے، پر اس کے ساتھ قابلیت ہونا بھی ضروری ہے۔ اس نے پھر رو کے اپنے مالک سے فریاد کی تو اس نے کہا تو بے وفا ہے، بے وفاؤں کو اب دوبارہ نہیں لے جایا جا سکتا۔ اس نے کہا میں نے بے وفائی کی سزا بھی تو پائی ہے نا، میں بے وفا تھا تو دیکھ میری آزادی کا کیا حال ہوا ہے۔ بادشاہ نے پھر اسے معاف کر دیا اور اپنی پناہ میں لیا۔ عارف رومی لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کسی سے محبت ضرور کرو پر اس کے پر تو نہ کاٹو، اور کسی سے محبت ضرور کرو پر اس کی آزادی تو نہ چھین لو، کسی سے محبت ضرور کرو پر اس طرح کی اس پر سواری نہ کرو کہ اس کی پرائیویسی بیچارے کی ساری ختم ہو جائے، اس کی پرائیویٹ زندگی کوئی نہ رہے۔ محبت کرو لیکن ایسا نہ کرو کہ جس سے تم محبت کر رہے ہو وہ اس محبت کی وجہ سے تکلیف میں آ جائے، وہ کسی آزمائش کا شکار ہو جائے۔